بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم سب کھاتے ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ اور کھانے کے متعلق جو کتاب میں سے سنایا جا رہا ہے وہ بہت ساری باتیں سنائی گئی، ابھی بہت سی باقی بھی ہیں۔ اور بعضی کتابوں میں جہاں ایک ہی عنوان کی کچھ سنتیں جمع کی گئی ہیں اور کچھ آداب جمع کیے گئے ہیں، وہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے جو سنائی جا رہی جس کتاب سے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سیکھنے والے سیکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں۔ ہم چند باتیں جانتے ہیں، اسی پر قناعت کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہماری دینی ترقی رک گئی، ہماری دینی ترقی رک گئی۔ دنیا کی ترقی رک جاتی ہے تو ہم کو احساس ہوتا ہے، اور دینی ترقی رک گئی تو کوئی احساس نہیں کہ جتنا جانتے اتنے ہی پر عمل ہے، کچھ اور نہیں سیکھتے۔ تو کھانے کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے، ابھی پڑھا گیا کہ کھانا چبا کر کھانا چاہیے۔ اب یہ بات تو ہے کہ کھانا جب منہ میں ڈالا جاتا تو چباتا تو ہر کوئی ہے، تو اگر چبانا نہ لکھا ہو تو بھی چبایا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ بات اتنی سی نہیں ہے، بلکہ کتنا چبانا چاہیے یہ بات ہے۔ چبا کے تو کھانا ہی چاہیے اور ہر ایک چبا کے کھاتا ہے، لیکن کتنا؟ اس میں چونکہ ہم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ کتنا چبانا چاہیے، اس لیے جب سوال ہی نہیں پیدا ہوا تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کھانا اتنا چبانا چاہیے کہ پانی جیسا بن جائے، اور جو چبا کر کھانا شروع کرے گا وہ دین کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر طرح سے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جس میں ایک تو یہ ہے کہ کھانا چبایا ہوا فوراً کا فوراً جہاں جہاں معدے کو بھیجنا ہوتا ہے ہضم کرنے کے بعد، اس کو پیس دینے کے بعد اور اس کے جو پروسیجر ہے وہ کرنے کے بعد جہاں بھیجنا ہوتا ہے وہ جلدی جلدی بھیج دیتا ہے، تو جلدی سے قوت بننا شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کھانا چبا کے کھاتا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج ہی جا کے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کھانے کو اگر پانی جتنا بنا کر نگلتے ہیں تو اگر 4 روٹی کھاتے ہوں گے تو 3 تو یقینی ہو جائے گی 2 دن کے بعد، اور اگر ایک آدھ مہینہ ایسی عادت پڑ گئی تو پھر 4 روٹی کے بجائے 2 روٹی میں کام ہو جائے گا۔ تو مال کا بھی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے چبایا کتنا جائے، کیوں ہم کئی قسم کے کھانا اندر ڈالتے ہیں پیٹ میں، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے۔ اب معدے کو اگر ایک جیسی کوئی چیز مل جائے تو اس کے لیے ہضم کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب ہر طرح کی ہے، اتنی مضبوط ہے، اس سے کم ہے، اس سے کم ہے، ایک بہت نرم ہے، تو کرے کیا معدہ تو پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب سب کی ایک شکل بنا دیں گے تو یہ ہضم کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اس کے لیے اس پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ تو کھانا اتنا چبانا ایک بات ہو گئی۔ پھر کھانا کتنا کھانا، تو بہت کہا جاتا ہے، پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں ہوا، ایک میں پانی، ایک میں کھانا، لیکن کیسے حصے کریں گے پیٹ کے؟ کوئی ہے چیز؟ کس سے حصے کریں، کیسے پتہ چلے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ کھاتے کھاتے جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب جتنا کھانا ضروری ہوتا ہے اتنے تک پہنچتے ہی فوراً آواز آنی شروع ہوتی ہے، یعنی خیال سا آتا ہے دل کے اندر، بس کر دو، ہو گیا، پیٹ بھر گیا، اب رہنے دو۔ یہ خیال ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ہم مطلب کی سنتے ہیں اور لالچ و حرص کے شکار ہو جاتے ہیں، نہیں تھوڑا سا اور۔ جس وقت کھانا کھانے کی یہ آواز آنا شروع ہو جائے، یہ خیال، اسی کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا تو تجربہ ہے کہ میں نے تجربے کی بنیاد پر 1 لقمہ 2 لقمہ زیادہ کھایا تو پیٹ بوجھل رہا۔ اس لیے کتنا چبانا اور کتنا کھانا، آج اس کی بات ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔